ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين الله ذكرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما نافعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا شرف بخشا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب تک ہماری یہ زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قبولیت والی عبادات کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرماتے رہیں. میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں تبلیغ کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ تبلیغ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برکت سے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور پھر اس کے جو دیگر پہلو تھے ان پر گفتگو ہوئی. آج اسی موضوع کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس دوسرے حصے میں کیا باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر تو
قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو دین کی دعوت دینے والا ہے، جس کو ہم مبلغ کہہ سکتے ہیں، مبلغ کا لفظی معنی ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا، جو مبلغ ہے ان کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے اندر کون سے اوصاف ہیں جو ہونے چاہیے، کن اوصاف کا وہ حامل ہو اور کون سی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی کہ موجودہ دور کے اندر اس تبلیغ کے لیے آدمی جدید وسائل اگر اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کون سے وسائل اختیار کر سکتا ہے اور کس طریقے پر لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، دل کے اندر جگہ دیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں گی۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اگر صرف اس ایک آیت کو دیکھ لیں تو پہلے لفظ میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کا مخاطب ہر مسلمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائے، کوئی چاہے تو نہ کروائے، یہ کہتا رہے ہم تو مسلمان آبادی میں رہتے ہیں، ہر کسی کو اللہ کا پتہ ہے۔ نہیں، اللہ کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن ہر مسلمان کو یہ خطاب ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ساتھ 3 شرطیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ذکر فرمائی کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے ایک آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ ایسے کام میں مشغول ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جا کے بات کریں گے تو یہ سر کو آئے گا، آپ اس وقت جا کے اس کو اللہ کا تعارف کروانا شروع کر دیں تو نہیں، کیونکہ جس عظیم الشان ذات کا تعارف ہم نے اس کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے لیے حکمت کے ساتھ ہم نے موقع کی تلاش میں رہنا ہے، کیونکہ یہ حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے بیدار ہوتے ہیں، دیندار لوگوں سے بیدار ہوتے ہیں، علماء سے بیدار ہوتے ہیں، وہ تبلیغ والوں سے بیدار ہوتے ہیں۔ اگر ایسے آدمیوں کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے موقع کی تلاش میں رہنا ہے۔ موقع کیا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غمی کے حالات آتے رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی موقع پر خوش ہے، وہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک کر رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ بڑا زبردست موقع ہے۔ آپ اس سے کہیں بھائی جس طرح آج یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، تو اگر تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، نماز پڑھا کرو، تو جب تم نماز کے لیے مسجد میں جا کر سجدہ دو گے تو جس طرح اس وقت تم خوش ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے۔ اب یہ بڑی اچھے موقع پر اچھے انداز سے بات کر دی، وہ آپ کی بات کو قبول کر لے گا۔ غمی کے موقع آتے رہتے ہیں، انسان پر کوئی پریشانی ہے، غم ہے، اس کے پاس جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ بڑھائیں، اس کو کہیں ہم حاضر ہیں، اور اس کو کہیں نا امیدی چھوڑ دو، اس کو کہیں کہ اللہ کا دربار، اللہ کا گھر ایسا ہے کہ وہاں بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ سنور جاتے ہیں، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو پہلی چیز ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، اور ایسی دعوت دیں اور ایسے موقع کے ساتھ دیں کہ پھر وہ بندہ کبھی دل میں آپ کے لیے خیر کے علاوہ کوئی اور بات پیدا ہی نہ ہونے دے۔ وہ سمجھ لے کہ باقی دنیا سارے میرے ساتھ چل رہی تھی جب میں خوشحال تھا، تو جیسے ہی مجھ پر پریشانی آئی تو ساروں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ تبلیغ والے، یہ دین والے، یہ اولیاء اللہ، یہ علماء، یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے گرے ہوئے حوصلوں کو
ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑا اور مجھے لا کر اللہ کے گھر میں کھڑا کر دیا۔ یہاں تک لانا وہ میری اور آپ کی وہ ذمہ داری ہے۔ یہاں لا کر اللہ کے حوالے کر دینا، یا اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے نفل پڑھے گا، آپ اس لیے نفل پڑھیں کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دی ہے، آپ کے دربار میں آپ کے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس جگہ پر اس کے دل کو بدلنا اور اس کو اپنے گھر حاضری کے لیے قبول کر لینا اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالنا، دنیا کی جو ہے خواہشیں اس کو ختم کر کے آخرت کی فکر پیدا کرنا، یہ خالص آپ کی طرف سے ہوگا، آپ فضل فرما دیں۔ تو جب اس طرح بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مانگنے کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کیسے؟ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھے واعظ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ یہ واعظ کا بھی انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ واعظ کا کسی جگہ پر موقع مل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کے فتویٰ لگا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، تم سارے بے نمازیوں اپنا جہنم میں جانے کا انتظام کر لو۔ یہ کون سی بات ہوئی بھئی؟ یہ کوئی موعظۃ الحسنہ نہیں ہے۔ اچھے واعظ کے ساتھ ان کو جا کے بتائیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ نے اتنا کرم والا معاملہ فرمایا ہے، ایک آدمی 70 سال کی زندگی بھی گناہوں میں گزارتا ہے، اس کی رات کو موت ہے، وہ شام کو اگر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ تمہارے لیے جنت اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کوشش نہ چھوڑو۔ آؤ میں تمہیں جنت کا راستہ بتلاتا ہوں، وہ راستہ جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کے لیے رکھا ہے اور پوری امت کو سکھایا ہے۔ یہ ہے موعظہ حسنہ، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی جگہ پر مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں پھر اس موقع پہ بھرے مجمع کو ایسی سناؤں گا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ بھئی یہ مقصد نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ تبلیغ کے اصول نہیں ہے، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے کہ ایک عالم کو ممبر مل گیا ہے اب وہ کہے کہ یہاں سے بیٹھ کر جو چاہوں نفرتیں پھیلاؤں اور جو چاہوں لوگوں کی دل آزاری کروں۔ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مصلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، یہ آپ کا مسند ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس میں وہی محبت، وہی شفقت، وہی احساس، وہی درد مندی اور وہی فکر ہونی چاہیے اگر اس مقام کو پہنچنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب مختلف مواقع پر مختلف علاقوں کی طرف بھیجا تو ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائیں وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ تم نے لوگوں کو بشارتیں سنانی ہیں، جا کر یہ بتانا ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت مل جائے گی، تلاوت کرو گے تو ثواب مل جائے گا، مجھ پر جو ایمان لے آئے گا وہ اپنی آخرت بنا لے گا۔ یعنی ایسی اچھی اچھی باتیں کرو گے تو پھر لوگ تمہاری طرف آئیں گے۔ اور اگر تم نے جا کر لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں کہ ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، ہم ان کو جا کر پہلی بات یہ کہیں کہ جو ایک وقت کی نماز قضا کرے گا، چھوڑے گا نہیں، قضا کرے گا تو اس کو اتنے 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب جاتے بات تو بے شک صحیح ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں یہی کہا ہے کہ تمہیں عذاب ہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اللہ کی کوئی خواہش نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ کو کوئی عادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اور بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑی کافر دنیا پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی جہنم کو بھر لیں گے، اور ہمیں تو ان کا بھی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کافر جائیں جہنم میں ہم مسلمان جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور وہ فکر اور وہ احساس ہمیشہ اپنے اندر بیدار رکھنا چاہیے کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ایک ایک کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا کام کر کے جنت میں لے جانے والے بن جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو میں نے عرض کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانا ہے دانش مندی اور حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، اچھی انداز سے اچھی باتیں کر کے، فضائل سنا کے، ترغیب سنا کے، کہ تاکہ ہم لوگوں کو اس راستے کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو احسن طریقے سے جھگڑا کرو۔ اب ایک آدمی دین کی دعوت دینے گیا ہے، عالم بات بتانے گیا ہے لوگوں کو، تو جھگڑے سے مراد کون سا جھگڑا ہے؟ یہاں علمی جھگڑا مراد ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جو عیسائی ہیں ان کے اور عقائد ہیں، یہودیوں کے اور عقائد ہیں، اور جو دیگر مذاہب والے ہیں ان کے اور عقائد ہیں۔ اب ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے، یا اس کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑ گیا ہے جو آپ کی مخالفت پر کمر بست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ٹھیک نہیں ہے، یہ آج کے مولوی ٹھیک نہیں ہے، یہ آج کے تبلیغ والے ٹھیک نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا آدمی جو آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے تو کیا ان کے سر میں جا کر ڈنڈا مار دیا جائے؟ نہیں، ہمارے پیارے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان کو جا کر دینی معاملے میں دلائل کے ساتھ متاثر کریں۔ اگر مسلمان بھائی ہیں تو ان کو اور طریقے سے ہم نے قائل کرنا ہے، اور اگر کفار ہیں، عیسائی ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ مشترکہ جو ہمارے امور ہیں ان پر بات ہے کہ تمہارا خدا جی کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم نبیوں کو ماننے والا ہو؟ جی ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ بتائیں ہم بھی نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ہمارے نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب اس سے آگے یہ جب متفقہ کچھ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اب باقی سارے انبیاء کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے۔ ان انبیاء کے دور میں جو ان لوگوں پر ایمان لائے تھے وہ کامیاب ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب ضروری ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اور بلکہ اگر کسی نے ایسا زمانہ پایا ہے یا ایسا رہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان تھا، ان کے ماننے والوں میں آگے جب اس کو صحیح بات کا پتہ چلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو اس کو دوہرا اجر مل جائے گا کہ وہ پہلے اس نبی پر ایمان رکھتا تھا، اس کی علم، اس کی عقل محدود تھی، جب اس کو اس دین کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس کو قبول کر لیا تو وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ نہیں کہ ہم ان کے معبودوں کو برا بلا کہیں۔ تم تثلیث کے قائل ہو، ہم اس تثلیث کو برا بلا کہنے شروع کر دیں۔ تم صلیب کو مانتے ہو، صلیب کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تم ہندو ہو، ہم بتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں نا، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو۔ کیوں؟ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ دشمنی کی وجہ سے تمہارے سچے معبود کو برا بلا کہیں گے بغیر علم کے۔ کوئی علم ہی نہیں ہے سچا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ تو تم نے جب ایک بدتمیزی کی ابتدا کی، تو بد تہذیبی کی ابتدا کی، تو بدلے میں تم نے ان کے جھوٹے معبودوں کو برا بلا کہا جو حقیقت تھا، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے بدلے میں بغیر علم کے تمہارے حقیقی اور سچے معبود کو برا بلا کہہ دیا، اس لیے تم یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ اس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی یہ 3 اصول، اور اس کے بعد چوتھا اصول، چونکہ ایک آیت میں 3 اصول تھے، یہ میں نے ذکر کر دیے، اس کے ساتھ ایک جو چوتھا اصول وہ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کے اندر دوسری جگہ پر آ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا بدبخت آدمی فرعون جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سارے معبودوں سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا کہ اس کو جا کر اللہ کا تعارف کرواؤ،
اللہ کا تعارف پیش کرو۔ اب وہاں پر صاف یہ تاکید فرما دی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب اس سے جا کر تم دونوں نے بات کرنی ہے تو لَجِّنَا، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر جا کر سختی کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر نرمی کے ساتھ بات کرو گے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فرعون سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی جابر ظالم ہو سکتا ہے کہ جو رب کے مقابلے میں اپنے کو لا کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا معبود ہوں۔ یہ میں اس لیے بھی یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ جب ہمیں لوگوں سے جا کر بات کرنی پڑتی ہے دین کے بارے میں، خواہ وہ عالم بات کرے، خواہ وہ مبلغ بات کرے، خواہ کوئی بھی بات کرے، تو وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے گناہ گار اور بدبخت آدمی سے میں بات کروں نرمی سے؟ نہیں، یہ ہے یہ ایسا، اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ کیا اس کائنات میں فرعون سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہمارے زمانے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ بات کرتے ہوئے کن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کی نرمی کے بارے میں پہلے بھی کوئی شک نہیں۔ نبی جو آداب تبلیغ بجا لا سکتا ہے وہ میں اور آپ بجا نہیں لا سکتے، اور وہ نبی پابند ہے اس چیز کا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے جا کر نرمی سے بات کرنی ہے۔ آخر اس کے اندر کوئی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ نے جب بھی کسی کو کوئی اچھی اور دین کی بات کہنی ہے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ اگر سختی کریں گے تو سختی کے ساتھ آپ کی اچھی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر نرمی کریں گے تو نرمی کے ساتھ آپ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ منوا سکتے ہیں۔ آج جو عیسائیت کا پوری دنیا میں پرچار ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کسی جگہ پر مسافر خانہ بنوا دیا، کسی جگہ پر سڑکیں بنوا دی، کسی جگہ پر ہسپتال بنوا دیا، رفائی کام کر کے لوگوں کی ہمدردی اور محبت سمیٹی، اور بعد میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان کو عیسائیت پر لگا لیا۔ وہ نرمی کے ساتھ مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صرف اس نرمی سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ بات اچھی ہوتی ہے، انداز اچھا نہیں ہوتا، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں عمل کرنا، جو کرنا ہے کرنا۔ تو یہ ہمارا انداز بالکل مناسب نہیں ہے۔ نرم مزاجی کے ساتھ، نرمی، محبت، شفقت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پہلو سے ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت امیہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حالت شرک میں تھا تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا رہتا تھا۔ یعنی شرک کی حالت میں معاذ اللہ یہ کیفیت تھی کہ یہ کون ہے جو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اپنے دین کے ساتھ جوڑی جا رہا ہے۔ تو میرے اندر یہ خواہش تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ نرمی، محبت، شفقت، یہاں تک کہ جب غزوہ حنین کا موقع آیا تو باوجود اس کے کہ میں مسلمان نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، بعض مسلمانوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال غنیمت مجھے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو جا کے دے دو۔ حالانکہ کافر ہوں، کبھی اسلام نہیں لایا، لیکن نرمی اور محبت اتنی تھی کہ میرے لیے مال بھیج دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں صرف خود نہیں اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہمیں اتنا مال دے رہے ہیں کہ ہم سیر ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ہمیں کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائیں گے، آؤ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے ساتھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، تو حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ دلائل دے کر، دلائل کے ساتھ بات کریں۔ دین کی بات ہے، اگر اچھی بات ہے، برحق بات ہے تو دلائل کے ساتھ بات کریں، لڑنے جھگڑنے والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نرم مزاجی، اور اس سے اگلی چیز جو ہے وہ آدمی کا خود باعمل ہونا ہے۔ میں آپ کو سارا دن سچ بولنے کا کہتا رہوں، سارا دن میں آپ کو جھوٹ سے روکتا رہوں، سارا دن نماز کا کہتا رہوں، اور خود میں ان چیزوں پر عمل نہ کروں تو میری بات کا فائدہ نہیں ہوگا، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عملی نمونہ بن جائیں، عملی نمونہ بن جائیں۔ اگر ہم اس ایک وصف کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں شیشے میں بالکل ایک واضح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کا درس دیا اور اس کے بدلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی ترغیب دی تو سب سے پہلے توحید کا علم بلند کیا اور ہر طرف کے مظالم سہے، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، فرمایا ڈٹ جاؤ۔ اب یہ عملی نمونہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کا حکم دیا تو خود ایسی نماز پڑھ کر دکھائی، رات کے وقت میں ہو، دن کے وقت میں ہو، کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا صحابہ کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سب سے آگے نظر آئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقے کا حکم دیا تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، آپ اس وقت تک رات کو سوئے نہیں جب تک آپ نے وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ عملی زندگی ہے۔ یہ عملی زندگی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم عمل نہ کریں، کہتے رہیں پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے اگلی چیز، جب مشکلات آئیں گی تو ہم نے درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ بہت ساری خلاف مزاج چیزیں ہو جاتی ہیں، آدمی 100% درست ہوتا ہے لیکن آگے سے مخالفت ہوتی ہے، تو اس موقع پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصف کو اپنائیں کہ عفو اور درگزر۔ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ پہلا حکم یہی ہے، خذ العفو، آپ جو عفو کا معاملہ ہے، درگزر کرنے کا، معافی کا، اس کو پکڑ لیں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہر موقع پر اگر جو خلاف طبیعت، خلاف شریعت چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ درگزر اور معافی سے کام لیں، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرتے رہیں۔ اچھی بات کہنے سے نہیں رکنا، اچھی بات کہتے رہنا ہے، اور اگر مقابلے میں سامنے سے کوئی بری بات آ رہی ہے تو درگزر کر ساتھ ساتھ ہی معاف کرتے چلے جانا ہے۔ اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کوئی بہت ہی جاہل اور بدبخت بندہ ایسا جو آگے لڑائی جھگڑے پر، بدتمیزی پر، بد اخلاقی پر اتر آئے تو اسے اعراض کرنا ہے، اپنا دامن بچانا ہے۔ آپ کا دامن صاف ستھرا ہے تو آپ کے دامن پر پڑنے والا ایک چھینٹا آپ کو داغدار کر دے گا، آپ اس سے بچ کر کنارہ کشی کر کے اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف ہمیں بتلائے ہیں۔ اور کسی کو بھی جب دین کی دعوت دینی ہے تو اس پر جبر نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا کہ اب میں اس کو نماز کے لیے کہنے کے لیے آیا ہوں تو ابھی میرے ساتھ جائے اور 5 وقت کا نمازی بن جائے، نہیں، ہم نے اس کو کہنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ جی دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگیاں اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگیاں بھی اس سے بھری پڑی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پانی کی ضرورت پڑی تو کسی صحابی کو بھیجا کہ یہ سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی لے کے آئیں۔ تو وہاں کوئی اماں تھی، اس سے پانی لیا، وہ پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، بڑا عمدہ پانی تھا۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یعنی فلاں خیمے کے اندر صرف ایک عورت تھی، اس سے پانی مل گیا، لے آئے ہیں۔ فرمایا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، آؤ اس کے احوال کا ذرا پتہ کریں کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ تو اگر غیر مسلم ہے تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے جائیں، اس کو دین کی دعوت دیں۔ تو گئے، جا کر پتہ کیا تو وہ غیر مسلم تھی۔ اس کو کہا اماں جان آپ نے بڑا اچھا اور لطیف قسم کا پانی ہمیں دیا ہے جس سے ہمارا دل خوش ہو گیا ہے، تو ہم آپ کو ایک حق بات کہنا چاہتے ہیں، آپ شرک سے توحید کی طرف آ جائیں، اس میں آپ کے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ تو اماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، کہا دیکھو یہ سارے بال شرک میں سفید ہو گئے ہیں، اب زندگی کے آخری حصے میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا۔ جب اماں جی نے بات نہیں مانی تو اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ میں نے اس اماں کو دین کی دعوت دے دی ہے۔ یعنی جبر نہیں کیا کہ اس کو مسلمان کر کے ساتھ لے کے ہی جانا ہے، بلکہ اللہ کو گواہ بنا لیا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکا ہوں، اس لیے جبر نہیں کرنا، اچھی باتیں بتانی ہیں، کہنی ہیں، لیکن ایسا رویہ کہ جس سے ناراضگیاں ہوں، جس سے دوریاں پیدا ہوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو میں نے ابھی تک یہ وہ چند اوصاف آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کہ جو کسی بھی مبلغ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور مبلغ ایک ہے عام دین کی دعوت دینے والا، اور ایک ہے کوئی عالم آپ کو دین کی بات بتاتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو دین کا داعی ہے وہ دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس نے محنت کر کے کوشش کر کے لوگوں کو اللہ کے گھر میں لانا ہوتا ہے اور علماء کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، اور آپ کو علماء سے جوڑ کر یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ان حضرات سے اپنا دین سیکھیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم بہت دفعہ جماعت پر
بہت دفعہ علماء پر یا ایسے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جی سارے مولوی غلط ہیں، سارے فلاں غلط ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ہم ہر داڑھی والے کو مولوی کہہ دیتے ہیں، ہر پگڑی والے کو مولوی کہہ دیتے ہیں، اور ہر آدمی جو دین کا پیغام لے کے گیا ہے اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، اور کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، تو ہم اس کی کمی کو پوری جماعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ تو وہ اگر آپ کو دین کے لیے بلانے گیا ہے تو اس سے بڑا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کے آنے کو قبول کریں، آپ اس کو اپنا ہمدرد سمجھیں، پھر آ کر علماء سے جو کمی کوتاہی ہے، خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کروائیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس محنت اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی یہ محنت ضائع نہیں ہوگی۔ باقی جو آخری چند گزارشات ہے وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انداز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جو ایک تبلیغی جماعت کی اس وقت شکل آپ کو نظر آتی ہے، یہ ایک جماعت کی شکل ہے، بڑی منظم، مستحسن، خوبصورت، اور ہمارے اکابرین کی قائم کردہ ہے۔ اس کے ساتھ جڑیں، اور اس سے ہٹ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا تو شاید میں دین کی دعوت ہی نہیں دے سکتا۔ تبلیغ دین کی یہ جو طرز اور شکل ہے یہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کا ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ محنت کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ محنت کر سکتے ہیں۔ کون سی شکلیں ہیں؟ یہ جو قول و فعل کی بات ہے یہ تو جماعت کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، واعظ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اور تعلیم ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑیں، اور اس کے ساتھ جو ایک طریقہ ہے تحریر و تقریر کا اور تحریر و قلم کا، وہ بھی بڑا مستحسن ہے۔ اسلامی تحریریں پڑھیں اپنے بڑوں کی، اور اسلام کی طرف مائل لوگوں کی، اور جو دنیا کی زندگی گزار کے اس طرف آئے ہیں دین کی طرف، ان میں بہت کچھ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، رسالے بھی مل جاتے ہیں۔ تو آپ تحریر و تقریر کے ساتھ ساتھ قلم کی طاقت کے ساتھ جو یہ میدان اس کے اندر بہت سارا کام ہوا، اس کے ذریعے بھی آپ اس راستے پر آ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے بچے کے سامنے گھر کے اندر ٹی وی رکھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس ٹی وی سے اٹھ کر مسجد میں چلا جائے، بڑی اچھی فکر ہے، لیکن اگر وہ نہیں جا رہا تو کیا اس کو ٹی وی کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ آپ اس بچے کا راستہ تبدیل کریں، اس کو اسی ٹی وی پر وہ چیزیں بتا دیں جہاں سے وہ دین کی چیزیں لے سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ کا بچہ موبائل نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کا موبائل لے لوں اور یہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ جڑ جائے، یہ تو بڑی ایک اعلیٰ چیز اگر حاصل ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ اس کو موبائل پر ایسے ہی جگہوں کی نشاندہی کر دے کہ یہ وہ پیج ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے تم بہت سارا صحیح دین سیکھ سکتے ہو، اور یہ بھی علماء کی رہنمائی سے، کیونکہ آج بہت کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور پھر ہمارے جب نوجوان بچے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہوتا، جو عقائد جو نظریات وہاں سے ملے پتہ ہی نہیں ہے کس کے ہیں، ان کو اپنا لیا۔ ہر صحیح غلط بات میں فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس راستے سے بھی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو علماء کی رہنمائی درکار ہوگی، اور بھی جو وسائل اپنائے جا سکتے ہیں اور ان وسائل کو اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ دین سیکھیں اور ان کے اندر دین باقی رہے، تو ان کے اندر علماء کی محبت پیدا کرے اور ان کو علماء کے ساتھ جوڑے، ان کو مسجد کے ساتھ جوڑے۔ اگر آپ کے بچے مسجد کے ساتھ جڑیں گے، علماء سے جڑیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسا دین سیکھیں گے جو آپ کی نسلوں تک باقی رہے گا۔ اور دین سیکھنے کے لیے ایک ضابطہ ہوتا ہے، یہ ضابطہ بھی ہمیشہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب کے اندر یہ بات تحریر فرمائی کہ ہم عام طور پر جو ہمارے سکھانے والے ہوتے ہیں، معلم ہوں، علماء ہوں یا ائمہ حضرات ہوں، خطباء ہوں، ہم ان کو، وہ ہمارے معلم ہوتے ہیں، ہم ان کو معلم نہیں، ہم ان کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں۔ یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے معلم اور ایک ہوتا ہے ملازم۔ ان دونوں کو اگر ان کی جگہ پر رکھیں گے تو آپ کامیاب ہیں، اگر ان کی جگہ بدل دیں گے تو پھر آپ ناکام ہیں۔ یعنی آپ نے اگر ملازم رکھا ہے تو ملازم وہ ہے، آگے اس کو رکھتا ہے جس کو جو کام کہے وہ کرے۔ اگر ملازم ایسا رکھ لیں کہ وہ جو کام آپ کہیں وہ نہ کرے بلکہ اپنی مرضی کرتا رہے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں، تو آپ نے ملازم کو وہ درجہ دے دیا کہ وہ آپ کے کام نہیں آ رہا بلکہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اس طرح معلم جو ہے اس کو آپ نے اس لیے منتخب کیا کہ وہ آپ کو سکھانے والا ہے اور ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم معلم رکھ کے اس کو کہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر ہم اس معلم سے کبھی مستفید نہیں ہو سکتے۔
اگر ہم معلم کو معلم کا درجہ دیں گے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے، چونکہ آپ سکھانے والے ہیں، آپ ہمارے لیے جس موقع پر جو مناسب سمجھتے ہیں آپ کو اختیار ہے، آپ ہماری اور ہماری نسلوں کی فکر فرمائیں، تو ہم ہر وقت آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ نے اب معلم کو وہ درجہ دے دیا ہے، وہ عزت دے دی ہے کہ اب آپ اور آپ کی نسلیں ضرور اس سے مستفید ہوں گی، کیونکہ آپ نے معلم کو معلم سمجھا ہے۔ اگر آپ معلم کو ملازم سمجھیں گے تو پھر نہ آپ مستفید ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی نسلیں مستفید ہو سکتی ہیں، پھر یہ بے دینی اور گمراہی ہماری زندگیوں میں بھی بڑھے گی اور ہمارے خاندانوں میں سرایت کرے گی، جو ہمارے لیے بہت ہی ایک برائی کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے یہ چونکہ ماہ سفر چل رہا ہے اور اس کے چند دن باقی ہیں، آج 21 ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نسلوں کی بہتری کے لیے، اپنے نمازیوں کی بہتری کے لیے، اپنے متعلقہ بچوں کی بہتری کے لیے ربیع الاول کے مہینے کے اندر مختلف جو پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ متعارف کروائیں گے۔ اس میں چاہتے ہیں کہ دین کی بات مختلف پہلوؤں سے آپ کے علم میں آئے، بچوں کے علم میں آئے۔ اس میں سیرت کورس کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے، ختم نبوت کورس کے عنوان سے ختم نبوت کا تعارف پیش کریں گے، اور اسی طرح اصلاح امت کے نام سے ہم بچوں کو وہ باتیں جو ان کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہیں وہ بتائیں گے۔ یعنی مختلف کورسز انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گے، اور سب سے پہلا کورس جو کروایا جائے گا ربیع الاول کی مناسبت سے وہ سیرت کورس ہوگا۔ اس کا جو پورا طریقہ کار، اس کا وقت، اس کے بارے میں دیگر چیزیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے ساتھ درخواست بھی ہوگی کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے ساتھ جڑیں۔ اگر آپ خود جڑیں گے اور آپ کی نسلیں جڑیں گی تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں اللہ ایسے دیندار پیدا کر دیں گے جو آپ کے لیے قبروں میں بھی ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔